تم اگر اپنی تقدیر سے ناخوش ہو تو اللہ تعالیٰ سے ایک اور تقدیر مانگ لو. تو مجھے نا لفظ انڈسٹری سے نا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, دیکھو نا ایجوکیشن کے ساتھ لفظ انڈسٹری کا لگا دو تو وہ بڑا ایک قسم کا ایک بزنس لائک ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے. میڈیا کو تو انڈسٹری کہا جا سکتا ہے. بالکل کہا جا سکتا ہے, بہت زیادہ کہا جا سکتا ہے. ایوری تھنگ دیٹ از ہیپننگ ان دا ویسٹ از ناٹ گریٹ. اب ایل اے امریکہ کتنا بڑا, ایل اے کے اندر ڈاؤن ٹاؤن میں گئی تو سب سے بڑا اسلم ایریا ایل اے میں ہے. بالکل ایسی کیلیفورنیا میں مطلب ڈاؤن ٹاؤن میں بھری میں غریب لوگ, اور پھر وہاں پہ وہ کما کے ان کو چیپ لیبر بھی ملتی ہے. 45 یونیورسٹیز ہیں پورے آسٹریلیا میں, جس میں سے 41 پبلک یونیورسٹی. جی السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف پیراگون ایٹ پوڈ کاسٹ سیریز. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ان سے وقت لینا ایک واقعتاً ایک ایسا کام ہے کہ ایک آپ کسی بڑے شخص سے ملنا چاہ رہے ہیں. میرے اپنے اس کریئر میں آنے کے بعد اور آج میں جہاں پہ موجود ہوں ان میں ان کا بہت زیادہ رول میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ میرے اس کریئر کو بنانے میں جو شخصیت ہیں والدین کے بعد تو وہ یہ استاد ہیں. تو ہمارے بھی استاد رہے ہیں اور بغیر کسی دیر کے کہ ہم ان کا تعارف کروائیں اور انہی سے سنیں گے. آج جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وہ ایکچولی ان کو سننے کا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں میڈم ڈاکٹر بشرا حمید الرحمان صاحبہ. آپ پنجاب یونیورسٹی اور بیکن ہاؤس یونیورسٹی میں سینکڑوں طلباء کو اپنا شاگرد اور کئی ایسے اسٹوڈنٹس جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں وہ ان کے اپنی فیلڈ میں عرصہ دراز سے لوہا منوا رہے ہیں. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. آپ کا بہت مشکور ہوں, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ایک تو مجھے اتنا شرمندہ کرتے نا جب ایسے کہتے ہیں. نہیں یہ ایز اے مدر, ایز اے وومن, ایز اے ڈاٹر, ایز اے ٹیچر, وی ہیو ٹو ڈیوائڈ آور ٹائم نا, تو ہیو ٹو بیلنس آور ٹائم. تو اس چکر میں نا کبھی نا چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں, تو پھر وی ہیو ٹو فٹ ان آل آور رولس نا, اسی لیے. نہیں مس, جزاک اللہ, اٹس این آنرڈ کہ آپ نے وقت دیا اور آج آپ کا ایک شاگرد آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. اور اس کا تھوڑا سا ہم اس سیگمنٹ کو تھوڑا سا اس طرح سے آغاز کریں گے. آپ چونکہ عرصہ دراز سے غالباً 35 سال سے ایجوکیشن انڈسٹری کے اندر ہیں اور کئی ایسے اسٹوڈنٹس آپ کے ہاتھوں نکلے ہیں اور اچھے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایون یہ کہا جائے کہ سسٹم جنریٹ کر رہے ہیں, سسٹم چلا رہے ہیں, تو یہ بھی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوگی. آپ سے جاننا چاہتے ہیں مس, آپ میڈیا اسٹڈیز اور ریسرچ کے اندر بہت زیادہ انوالو ہیں اور عرصہ دراز سے ٹیچنگ بھی کر رہی ہیں. آپ کس طرح دیکھتی ہیں آج کے وقت میں میڈیا کو اور ریسرچ کا فقدان ہمارے اس اسٹڈی کے انڈسٹری میں کہیں دور نہیں رہ گیا؟ فقدان ہو گیا. ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ علی آپ کو ماشاءاللہ جہاں پہ میں دیکھتی ہوں میں اتنی خوش ہوں کہ حد نہیں. اللہ تعالیٰ اور کامیابیاں دے اور ایک اچھی نیت کے ساتھ جو بھی ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں اللہ اس میں اور برکت بھی ڈالے. اور آئی تھنک ایز اے ٹیچر جو ہماری سب سے بڑی کامیابی ہوتی وہ یہی ہوتی کہ جب ہم اپنے بچوں کو اتنا پھلتے پھولتے دیکھتے ہیں. سو دیٹ از سم تھنگ ویری گریٹفل. دوسرا ابھی تم نے خود ہی بات کی نا کہ انڈسٹری کی, ایجوکیشن انڈسٹری میں آپ 35 سال, تو مجھے نا لفظ انڈسٹری سے نا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, دیکھو نا ایجوکیشن کے ساتھ لفظ انڈسٹری کا لگا دو تو وہ بڑا ایک قسم کا ایک بزنس لائک ایٹیٹیوڈ ہو جاتا ہے. اور جیسے ہم کہتے ہیں نا آپ نے انڈسٹری کو پروڈکٹس کیسے دے رہے ہیں آپ انڈسٹری کو آپ, تو مجھے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیومن بینگز نا, یو آر ٹاکنگ اباؤٹ آپ انسانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پروڈکٹ کیسا دے رہے ہیں مارکیٹ کو. تو یہ جب آپ ایجوکیشن میں اس قسم کی باتیں لانا شروع کر دیتے ہیں نا تو پھر وہ ایجوکیشن کا زوال ہے. تو یہ اس لیے وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل دا کائنڈ آف phrases and the words that we use for ہم اپنے الفاظ واپس لیتے ہیں. اور اسی وجہ سے لیکن مس یہ شاید آپ اس چیز سے اتفاق کریں کہ یہ ریالٹی بن چکی ہے. نہیں ریالٹی دیکھو بیٹا, ریالٹی جو ہے نا وہ آپ اور میں بنا سکتے ہیں نا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ سارا وقت جو سٹرکچرز ہیں وہی آپ کو ڈیفائن کر رہے ہیں نا. آپ کے پاس بھی تو ایجنسی ہے نا جس سے آپ نے اپنی ریالٹی بنانی ہے. تو آپ کو حقیقت وہ ہے جو آپ بنائیں گے نا, اور وہ نہیں ہے جو آپ
مطلب اپنے آپ دیکھ رہے ہیں. امپوز کریں گے تو بالکل. وہی ہے. جیسے ابھی میں پچھلے دنوں جاوید نامہ پڑھ رہی تھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ تم اگر اپنی تقدیر سے ناخوش ہو تو اللہ تعالیٰ سے ایک اور تقدیر مانگ لو. گاڈ از ناٹ شارٹ آف ڈیسٹینیز. کیا بات. تو دا تھنگ از کہ آپ یہ کہیں کہ جی ریالٹی یہ ہے اور لوگ ایسے ہیں اور سسٹم ایسے تو اس لیے میں نے بھی ایسی بات کرنی ہے, تو دین یو آر ناٹ ریئلی ڈوئنگ جسٹس ٹو ہول کانسیپٹ آف ایجوکیشن. اور جہاں پہ یس آئی بین انوالوڈ ود میڈیا ایجوکیشن اینڈ ریسرچ فار ایئرس. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ جب میں نے سفر شروع کیا تو میں نے بھی ویسے شروع کیا جیسے سب نے کیا کہ جی وی ہیو ٹو ڈو ریسرچ. اور پھر ہم نے یہی ذہن میں رکھا جو ہمیں ویسٹرن پیراڈائمس تھے ہمارے پاس ریسرچ کے, انہی کو ہم نے پہلے سمجھا اور ہم نے اسی کو اپلائی کیا. اور ہم نے ریسرچ فار دا سیک آف ریسرچ ہی کی. اور وہ کیا تھا کہ جی ہم نے وی ہیو ٹو پروو آور سیلز کہ وی آر ریسرچرز. اینڈ آف کورس وی ہیڈ انٹرسٹنگ کویسچنز دیٹ وی ورکڈ آن اینڈ وی ڈڈ ورک آن that. But eventually now that I have spent so many years in education, اب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتی ہوں کہ اگر ہم نے وہ سفر طے کیا تھا کہ ہم ریسرچ فار دا سیک آف ریسرچ کر رہے تھے اور اس کے پیچھے کوئی ٹو برنگ اے چینج ٹو ریئلی ریفلیکٹ آن تھنگز, ریفلیکشنز نہیں تھیں, تو وہ ہم اب زیادتی کر رہے ہیں. تو ابھی بھی انفارچونیٹلی ہم مکھی پہ مکھی ہی مار رہے ہیں. اور تھوڑا سا اس میں ہمارے کو اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ بھی ہے کہ جی مجھے نہیں آتا اس کو آتا ہے, اور وہ اگر انگریزی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو وہی صحیح ہے, جو اس کی سوچ ہے وہی صحیح ہے. اور تو پھر میں اپنی سوچ کو بند کر دیتی ہوں اور پھر میں اسی طرح سے مکھی پہ اگر مارتی ہوں. پھر میں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے اوپر جانا ہوتا ہے تو پھر مجھے یہی کرنا ہے. پھر مسئلے ہمارے انگریزی زبان کے بھی تھے تو وہ اس کی وجہ سے بھی ہماری جو سوچ تھی اس پہ تھوڑا مطلب وہ کنٹرول ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور بٹ وی ہیو گون کم اے لانگ وے. ایک in the last 20-25 years we hardly had any research. اب ہم نے گریجولی سب چیزیں ہوتی ہیں نا تو ہماری وشفل تھنکنگ ہوتی ہے کہ ہم دنیا کو فوراً بدل دیں, ایسے نہیں ہوتا. تو جو مجھ سے پہلے میرے استاد تھے انہوں نے ایک لیول پہ آئے, اس کے بعد پھر ہم اس سے تھوڑا سا آگے بڑھے, اب ہم سے آگے اور بڑھیں گے. اب میں جہاں پہ بھی بیٹھتی ہوں میں یہ کہتی ہوں کہ جب ہم ریسرچ کے بارے میں سوچیں تو ایونچولی یہ سوچیں کہ کیا اس ریسرچ سے ہمارے معاشرے میں کوئی بہتری کی طرف جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا. تو یہ کرنا ضروری ہے. ساتھ میں یہ کہ دیر آر نو شارٹ کٹس ان لائف. تو ریسرچ کے اندر بھی اگر ہم نے بغیر سوچے سمجھے, بغیر اچھا سوال سوچے اگر ہم نے ریسرچ کرنی شروع کر دی تو پھر ہم اسی ٹریپ میں ہیں. تو میں ایز سچ آئی ایم ناٹ دا کائنڈ آف پرسن جو کہ کبھی نا امید ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے یہ پتا ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اتنی آنیسٹلی پیار سے آنیسٹلی کام کرتے. انفارچونیٹلی ان کو اس کام کو آگے بڑھانا نہیں آتا, اور اس کی جو ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی ہے اس کو وہ لوگوں تک باور نہیں کروا پا رہے ہیں. تو وہ دیٹ از پروبیبلی دا گیپ بٹوین ایکیڈیمیا اینڈ انڈسٹری اور اینڈ آلسو آف پالیسی میکرز. تو ایٹ دا سیم ٹائم یو سی if universities are taken seriously by the policy makers, by the industry, تو the research will go. اور ریسرچ آنیسٹلی اسپیکنگ جیسے ابھی میں آپ کو میڈیا کے کہتے ہیں ریٹنگز ہو رہی ہیں وہ آپ کو پتہ کتنا فلاڈ ہے. بالکل ایسے اصل ریسرچ تو کرنے کس آتی ہے. آپ یونیورسٹی میں آنیسٹلی ہمارے جو بڑا سائنٹیفک میتھڈ سے ریسرچز ہو رہی ہیں ان کی جو فائنڈنگز ہیں نا اس سے بینیفٹ کریں. لیکن انفارچونیٹلی ہم وہ نہیں کر رہے. اور پھر ہمیں وہاں سے وہ بوسٹ نہیں ملتی ہے. تو اچھا کام اگر ہو بھی رہا ہے تو وہ پھر رک جاتا ہے, وہ کتابوں میں رہ کے تو لائبریریز میں بند ہو رہا ہے, اور پھر ہمیں اس کا پرچار کرنا نہیں آتا. وی شوڈ نو ہاؤ ٹو مارکیٹ اٹ. سو آئی ایم ناٹ ریئلی ڈساپوائنٹڈ, بٹ دا تھنگ از کمنگ بیک ٹو وی نیڈ ٹو آسک گڈ کویسچنس. بالکل ٹھیک. تھینک یو, میں بہت زیادہ بولی. نہیں بالکل ٹھیک. مس آپ چونکہ یونیورسٹی کے ساتھ اور ایجوکیشن کے ساتھ ایک عرصہ دراز سے منسلک ہیں, آپ کے نزدیک ہمارے ہاں جو تعلیم پڑھائی جا رہی ہے اور باہر کے ممالک میں جو تعلیم دی جا رہی ہے یا وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس جنریٹ کرنا چاہتی ہیں ایجوکیشن کے لوگ, اس میں کہاں پہ فرق دیکھ رہی ہیں آپ؟ اتنا فرق کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھو ایک فنڈامنٹل کویسچن ذہن میں رکھو. میں نا اگین آئی ول ریفر ٹو اقبال کیونکہ آئی ایم اے ویری ہمبل اسٹوڈنٹ آف اقبال. اقبال کہتے ہیں کہ جو توحید ہے نا
اس کی جو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے نا، اس کا جو عملی اظہار ہے نا، وہ 3 چیزوں میں ہے: ایکوالٹی، لبرٹی اینڈ فریٹرنٹی. اچھا، اگر تم دیکھو نا اس کو، ہمارا روسو، تو وہ بھی یہی بات کرتا ہے. پھر اقبال اپنے سیکنڈ لیکچر میں کہتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کے ریکنسٹرکشن آف اسلامک، اس میں کہتے ہیں کہ جب تک ہم نے ان 3 پرنسپلز کو ڈیولپ کیا، ہم نے ترقی کی. جہاں پہ ہم رک گئے وہاں پہ ویسٹ نے پکڑ لیا. ایکوالٹی، فریڈم اینڈ فریٹرنٹی، سالیڈیرٹی. اور انہوں نے ان 3 کانسیپٹس کو لے کے ڈیولپ کیا، اور اس کو جب ڈیولپ کیا تو اس لیے ہم لوگ ان کے اس کام کی وجہ سے ان کی طرف اسپرچولی کھینچے چلے جاتے، ان کے گلیمر کی طرف نہیں. بالکل. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ کنزیومرزم اینڈ کیپٹلزم، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. تو ان کا جو سیکرٹ آف سکسیس تھا وہ ان 3 چیزوں کو ڈیولپ کرنے میں تھا. تو ڈیپ ڈاؤن جو یورپ، جو بھی ویسٹ نے ترقی کی، وہ ان 3 پرنسپلس کو ڈیولپ کر کے کی. بالکل ٹھیک. اگر ہم وہ تینوں پرنسپلس پکڑ لیں اور جہاں سے ہم نے چھوڑا انہوں نے جہاں سے پکڑ لیا وہاں سے پکڑ کے ہم آگے ڈیولپ کریں تو ہم بھی آگے بڑھیں گے. اچھا، اب ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہوا ہے؟ ہمارے ہاں ایوری تھنگ دیٹ از ہیپننگ ان دا ویسٹ از ناٹ گریٹ. پلیز، یہ تمہارے جو سوال کے اندر یہ بات جو پنہا تھی نا کہ جو وہ باہر ہو رہا ہے وہ بہت اچھا ہو رہا ہے، وہ نہیں ہو رہا، بلکہ ان کا بہت بڑا ڈکلائن آیا ہوا. وہ خود کویسچن کر رہے ہیں کہ ہمارا یونیورسٹیز کا کیا سروائیول ہے. وہ تو خود کویسچن کر رہے ہیں کہ جو باہر کی یونیورسٹیز ہیں وہ کارپوریٹ ورلڈ میں ہیں اور دے آر بیکمنگ اے منی میکنگ. ایسی ہے. اچھا، ابھی میں جیسے آئی واز جسٹ ان آسٹریلیا جب گئی تھی تو وہاں پہ مجھے جو اسٹوڈنٹس ملے انہوں نے کہا جی آسٹریلیا کی جو ساری یونیورسٹیز چلتی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے پیسوں کے اوپر ہیں، پبلک یونیورسٹیز ہیں ساری، all of them, yes, and I was so surprised. بالکل. کہ وہ کیا کرتے ہیں، ان کو تھوڑی سی اسکالرشپ دیتے ہیں، بچے ادھر جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ وہ کما کے ان کو چیپ لیبر بھی ملتی ہے. 45 یونیورسٹیز ہیں پورے آسٹریلیا میں، جس میں سے 42-41 پبلک یونیورسٹیز ہیں اور سب انٹرنیشنل پہ چلتی ہیں. اور جب کرونا آیا تھا تو وہ بند ہو گئی تھی. تو ویسٹرن ماڈل از واٹ از دیٹ؟ دیٹس آلسو منی میکنگ ریکٹ. سو اب ان کی اچھی خاصی ان کا ڈکلائن ہے. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کی ترقی کا رات ان کی یونیورسٹیز میں چھپا ہوا، تو وہ ہماری غلط فہمی ہے. اس کو آپ وہاں سے نکالیں، لیکن پھر بھی اس کا ایک گلیمر ہے، ایک جو گلیمر ہے اس کے چکر میں. اور پھر ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اپنی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، کہ باہر کی یونیورسٹی میں آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو اچھی نوکریاں ملیں گی اور آپ کی اچھی شادیاں بھی ہو جائیں گی، ایک اسٹیٹس بھی ہے. دیٹ از دیر اینڈ they have actually questioned that thought. تو ایک تو اس ڈریم سے نکل آؤ، اور کیونکہ وہ کوٹ اینڈ کوٹ ڈیولپڈ کنٹری سمجھی جاتی ہے تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں ان کا ایجوکیشنل سسٹم جو ہے وہ بہت اچھا ہے. تو یہاں پہ اب پاکستان کے اندر جو مجھے آنیسٹلی اسپیکنگ لگتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک چیز تو ہماری جو اچھی چیز ہے جو مجھے لگتی ہے وہ جیسے ابھی میں نے بات کی نا، ادب بہت پیاری چیز ہے، جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے. ادب ہے، شفقت ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں تعلیم کے اندر. ہم نے جو ویسٹ کا جو یہ والا جو ان کے ڈکلائن کا ماڈل ہے نا، ایجوکیشن فار دا سیک آف ایجوکیشن، وہ قول اقبال کے اٹ از دا میکسم آف دا فولس. تعلیم برائے تعلیم از اے میکسم آف دا فولس. بالکل بے وقوف گدھے ہیں جو صرف تعلیم برائے تعلیم کرتے ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ تعلیم جو ہے it should not be for the development of the intellect, it should be for the development of the will. یہ ان کا in one of his essays یہ wrote. تو ہمارے ہاں ہم بچے کو ABC پڑھانے میں اور 1 2 3 پڑھانے میں اتنا زیادہ بیچارے کو فوکس کر دیتے ہیں کہ جو اس کے اندر جو جذبہ ہے آف لرننگ وہ کہیں مس آؤٹ ہو جاتا ہے. تو he is never a learner, he will always be thinking کہ I'm dependent on others. تو اگر ہم اپنے سسٹم میں بچوں کے اندر the will to learn, the will to do things وہ لے کر آئے تو وہ باقی چیزیں آج نہیں ABC آئے گی تو کل آ جائے گی. آج وہ CAT CAT نہیں پڑھ سکتا تو کل پڑھ لے گا، لیکن یہ will آنا ضروری ہے. بالکل. اور اس میں we need to be little more creative in how we make things. دوسرا مجھے لگتا ہے کہ اب جو ایجوکیشنل سسٹم ہے نا، اٹس ناٹ اباؤٹ انفارمیشن، کیونکہ وہ تو آپ کے فون میں سب جگہ ہے.
it's just not about critical thinking. اچھا اس میں بھی مسئلہ یہ کہ آپ کو مجھے پتہ ہی نہیں کہ critical thinking کیا، استاد کو بھی نہیں پتہ تو بیچارے بچے کو کیا بتائے گا وہ لیکن critical thinking سے بھی بات آگے نکلی ہوئی ہے. That is design thinking, problem solving. How do you solve a problem? ہم تو بچوں کو پکے پکائے نوٹس دے رہے ہیں نا، تو وی آر ناٹ میکنگ دیم تھنک، وی آر ناٹ ایون لیٹنگ دیم تھنک کہ دیر آر پرابلمس اراؤنڈ دیم اینڈ دے کین سالو اٹ، دے ہیو دی ایبلٹی. تو ڈیزائن تھنکنگ از اباؤٹ looking at the problems around you, thinking of a solution to the problems and then making that solution. بالکل ٹھیک ہے. اور اینڈ اس کو پھر آپ پائلٹ اسٹڈی کریں اور پھر آگے جا کے اگر وہ سکسیزفل ہو تو ڈیزائن تھنکنگ از دی اینڈ تھنگ. اور اس سے بھی آگے جو امپورٹنٹ چیز ہے، اگین اٹ از اے بورڈ آئیڈیا فرام اقبال، دیٹ از کولیبریٹو تھنکنگ. ہاؤ ڈو یو تھنک ٹوگیدر؟ unless and until you think together and unless and until you work together, you cannot have bigger ideas and you cannot execute those bigger ideas. تو ہمیں اپنی یونیورسٹیز میں کولیبریٹو تھنکنگ سکھانی ہے. سو اٹس جسٹ ناٹ اسکولس میں بھی، اسکولس کالجز یونیورسٹی، تو ایجوکیشن سسٹم میں اگر ہم یہ کرتے تو ویسٹ از ناٹ آر آئیڈیل. ٹھیک ہے، اور اگر وہ ہمارا آئیڈیل ہے تو پھر وی لیک ایمبیشن. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے، ہمارا آئیڈیل ہمارا اپنا ہونا چاہیے نا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا وہ والا نظام چاہتے ہیں جو کہ لوگوں کو کیا کہنا چاہیے، اپریسو، کیونکہ دیر از اے ویری اپریسو ریجیم. آئی واز ان ایل اے، اب میں بات تم لوگوں کی لمبی نہ ہو جائے. اب ایل اے امریکہ کتنا بڑا، ایل اے کے اندر ڈاؤن ٹاؤن میں گئی تو سب سے بڑا سلم ایریا ایل اے میں ہے. بالکل ایسی کیلیفورنیا میں، مطلب ڈاؤن ٹاؤن میں بھری ہوئے غریب لوگ، بالکل ایسی نہ ان کے پاس اپنا بیسک جو ہائیجین کے ایشوز ہیں وہ لے کے جاتے واپس آ جاتے. بالکل میرا دل اتنا دکھا، میں نے کہا یہ جہاں پہ موویز اتنی زبردست بنتی ہیں فلانے اور اتنے بڑے بڑے پلیشل بلڈنگز ہیں، اور وہاں پہ غریبوں کا یہ حال ہے، اور جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں اور جو برا حال ہے. And this is the most developed countries. So they are not our ideals. Obviously. They cannot be our ideals. So we have to think about our ideals ourselves. جیسے کہ اقبال نے، قائد اعظم نے بتایا، جیسے قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان جو ہے، میں 1940 کے ایڈریس کے بعد سے آپ ان کا لے لیں کہ ہم پاکستان سے اگر ہم بھوک اور افلاس اور خوف نہیں دور کر سکتے تو ہمیں پاکستان نہیں چاہیے. تو پاکستان کا مطلب کیا؟ It's about a just system. So your educational system should basically be training the students how they need to be sensitive, empathize. لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والے بنے نا، اور جب محبت کرنے والے بنیں گے تو پھر آپ ان کے لیے کام بھی کریں گے. تو اگر میں اگر اس اے یونیورسٹی یا بی سے یونیورسٹی سے پڑھ کر آئی ہوں یا آیا ہوا ہوں تو میری تو ٹور ہی الگ ہے. تم کون ہو؟ حشات الارض. I mean, if that is what our educational system is teaching us, then we have a decline. Bilkul. And we will have a decline. So I don't know whether I've answered your question or not. I've given you a lot of philosophical answers. آپ کیا دیکھتی ہیں کہ جس طرح کی آپ یہ چیز ہم نے ابھی ڈسکس کیا، اور میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ ہونا بھی یہی چاہیے، لیکن ایک پرسیپشن بن گئی ہے نا، ہم کہہ لیں کہ گلیمر کی طرف بھاگتے ہیں، یہ چیز بھی ہے. آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کون سے ایسے ٹولز ہیں یا کون سی ایسی چیزیں ہیں جو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر، اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک؟ آپ دیکھیں نا، میٹرک، انٹر، یونیورسٹی لائن لگی پڑی ہوئی ہے. اس کے بعد دیکھو، وی شوڈ بیسکلی سیلف کانفیڈنس از موسٹ امپورٹنٹ. آپ جب تک اپنے بچوں کو اپنے پاس کے ساتھ جوڑیں گے نہیں نا، اپنی ہیریٹیج کے لیے وہ جب تک پرائڈ نہیں نہ لیں گے، وی ول آلویز بی اپولوجیٹک. ہر چمکتی ہوئی چیز سونا لگے گی. اب ہیریٹیج کے ساتھ جڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو صرف نام پتہ ہوں، ابن سینا کون تھا اور غزالی کون تھا اور اقبال کون تھے اور حالی کون تھا. نو، یو مسٹ انڈرسٹینڈ دا کنٹریبیوشنز دیٹ دے ہیو میڈ. جب آپ کو اپنی ہیریٹیج کے ساتھ، اپنے پاس کے ساتھ آپ جوڑیں گے تو یو ول ٹیک پرائڈ. And when you'll take pride, you'll have the self-confidence. And when you'll have confidence, you'll become creative person. تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ہمیں اگر آپ یہ پڑھا رہے، اگر یہ پڑھایا جائے کہ جی جیسے کہ آپ پاکستان اسٹڈیز ہی لے لو تو وہ ہم ساری ہسٹری وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں جو کہ انگریزوں نے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، فلانا ایکٹ آیا، فلانا ایکٹ آیا، فلانا ایکٹ آیا، اور ہم نے اس طرح ریئیکٹ کیا. ایسے نہیں ہوا تھا. ہم نے بھی کچھ سوچا ہوا تھا اور پھر ہم نے اس کے حساب سے، شاید ہمارے سوچنے کی وجہ سے وہ ایکٹس ویسے آئے تھے. تو unless and until
link your youth with their past, Yes. with pride. You can never have that self-confidence and you can never have that creative individual beings that are required. So our educational system, our teachers, our students should take pride. और जब वो pride लेंगे उस pride ही में होगा तो बच्चे जो है ना वो ऐसे ऐसे आइडियाज़ लेकर आएंगे और वो अपनी बात को इतने अच्छे तरीके से करेंगे और फिर टीचर जो है उसको कॉन्फिडेंस देगा कि यार तुम्हारी ये बात इसको आगे लेके चलो. बिल्कुल. अभी तो बच्चा अगर मैं ही को बोला स्नब कर मेरा भी है तू छड़ दे. That's the attitude, स्नब करने वाला एटीट्यूड से things will always be spoiled. मैं चूंकि आपसे ये सवाल बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ ज़रूरी है पूछना. आप ये देख रही हैं कि एक एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर, माजरत इंडस्ट्री अगेन, एजुकेशन सिस्टम के अंदर, और हम देखते हैं कि हमारे एक ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, CSS अच्छी जो एक वन पेपर इस तरह के एग्ज़ाम्स के बाद आप सिस्टम के अंदर आते हैं. उस सिस्टम में जाने के बाद भी आपने भी देखा होगा अरसा दराज से कुछ हमें ये देखने को मिल रहा है, डिप्रेशन, सुसाइड. ये क्यों है? इसलिए क्योंकि जिंदगी में मकसद नहीं है, बेमकसदियत पैदा की हुई है हमने. जब तक आपकी ज़िंदगी में बड़ा मकसद नहीं ना होगा, हम वी विल बी डूइंग थिंग्स फॉर द सेक ऑफ डूइंग थिंग्स. सुबह मैं और आप क्यों उठते? क्योंकि हमारे पास एक मकसद है. आपको पता है जो सबसे बड़ा सुसाइड रेट जो है, सुसाइड कब होती है, किस दिन होती है? मंडे को होती है, क्योंकि पीपल आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू देयर डेज. तो इसकी मैं एक और बात बताती हूँ. देखो, गाड़ी मेरी ज़रूरत है, मेरी ज़िंदगी का मकसद नहीं है. ठीक है, क्या बात. तो गाड़ी को मैंने अगर मकसद बना लिया तो मैं ख़त्म होगी ना. तो इसी तरह मेरी पढ़ाई, मेरी नौकरी, ये सब मेरी ज़रूरत है बड़े मकसद तक पहुंचने के लिए. अनफॉर्चुनेटली हम कहते नहीं, नौकरी मिल गई, गड्डी मिल गई, मकसद पूरा हो गया, ब्याह हो गया, मकसद पूरा हो गया, MA कर लेता, BA कर लेता, जो भी करना थी, MA कर लेता, MBA कर लेता, जो भी PhD कर लेता, मकसद. इफ़ यू गो टू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट, so then obviously आपके पास डिप्रेशन है. You have to have a bigger objective in your life, and that objective has to be which has to have value in it. I remember I heard this talk, TED talk थी, ये ऑक्सफोर्ड का एंटरप्रेन्योर था, उसकी टॉक थी वो, and I loved it. He said, उसका टॉपिक टाइटल क्या था? नेवर मेक योर पैशन योर प्रोफेशन. मैंने कहा है, सारी दुनिया कहती पैशन तो प्रोफेशन एक होना चाहिए है कि कह रहे हैं. बट व्हेन आई रियली सॉर्ट ऑफ जब सुना मैंने तो मुझे समझ में आया. उसने कहा कि आप पैशन के साथ अपनी वैल्यू ऐड करें एंड देन मेक इट योर प्रोफेशन. उसने कहा अगर आपको खाने पकाने का भी शौक है, आप ये वैल्यू ऐड कर दें कि जी मैंने लोगों की सेहत का ख्याल रखना है, एंड देन यू मेक इट अ प्रोफेशन. तो इट इज बाउंड टू बी अ सक्सेस. सो इवन इफ यू आर डूइंग अ जॉब, उसमें आप अपनी वैल्यू ऐड करें. I mean, if there is a cameraman, if there is an editor, if you are doing whatever, you just put that value in it. You will actually start enjoying that work. तो अगर आप CSS कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं ना for the sake of नौकरी. तो वो आप स्टेटस चाहिए, लोग वाह वाह कर रहे हैं और मजबूर. अच्छा, एक और भी है ना, बहुत लोग भी कहते हैं कि आप अपनी आवाज़ को बंद कर देते हैं ना टू प्लीज अदर्स. तो अगर आपने सारी जिंदगी ऐसी गुजारनी है तो फिर डिप्रेशन में रहना है ना. अपनी आवाज को बंद नहीं करना, अपनी आवाज को समझना है और फिर उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी. एजुकेशन से थोड़ा सा हम हट के मीडिया के ऊपर गुफ्तगू करते हैं. मीडिया को तो इंडस्ट्री कहा जा सकता है. बिल्कुल कहा जा सकता है, बहुत ज्यादा कहा जा सकता है. मीडिया इंडस्ट्री मिस हुकूमतें आती हैं, मीडिया के ऊपर जो है ना बहुत ज़्यादा तनकीद देखने को मिलती है और कहा जाता है कि मीडिया आज़ाद है. आप किस तरह देखती हैं मीडिया को? देखो भाई, अगर तो जब तुमने खुद ही तो कह दिया मीडिया इज एन इंडस्ट्री, और हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी थ्योरी भी यही कहती है कि भाई अनफॉर्चुनेटली जब आपने खबर को एक कमोडिटी बना दिया टू सेल, ठीक, टू सेल, तो देन दैट इज समथिंग, दैट्स अ प्रॉब्लमैटिक थिंग ना. आपने ये, और अनफॉर्चुनेटली ये न्यू लिबरलिज्म के अंदर हो भी ये गया हुआ है कि जी आप यू हैव टू मेक द मैक्सिमम प्रॉफिट. तो आप ये कहते हैं कि जी आपने खबर बेचनी है, तो जब आप खबर बेचनी है तो फिर आपने उसको उसी तरह से क्या पैकेजिंग भी करनी है, और फिर तो इंडस्ट्री बनेगी, और फिर उसके अंदर झूठ भी है और सच भी है. और अनफॉर्चुनेटली फिर क्या होता है कि
اگر آپ میڈیا فریڈم کی بات کریں نا تو اف یو لک ان دا پاسٹ تو واٹ یوز ٹو ہیپن واز کہ جب فریڈم آف دا پریس تھی تو وہ دیٹ واز بیسکلی کہ ہمیں حکومت سے یا بادشاہوں سے فریڈم چاہیے تاکہ ہم لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر سکیں. ایسے تھا نا بالکل. کہ جی ان کو انفارمیشن ملنی چاہیے تاکہ وہ ڈیسیشن لے سکیں. اب جو فریڈم چاہیے وہ لوگوں کے لیے نہیں چاہیے, اپنی بینک بیلنس کے لیے چاہیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اب جو میڈیا فریڈم کی بات کرتا ہے نا تو وہ اپنے اس لیے نہیں بات کرتا کہ میں آزاد ہوں تو میں اچھی صحیح انفارمیشن دوں گا. وہ کہتا میں نے پیسے کمانے ہیں تو اسی میں نے فریڈم دو. تو جب اس طرح سے انسان کی سوچنے شروع کر دے گا تو نیچرلی لوگ بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. بالکل صحیح. جب آپ فریڈم کی بات کریں گے لوگ کہیں گے یہ ہمارے لیے تو نہیں فریڈم مانگ رہا ہے, یہ تو اپنی جیبیں بھرنے کے لیے مانگ رہا ہے. جب لاکھوں روپے لوگوں کو ملتے ہیں جو کام کرنے, اور وہ بھی کچھ لوگوں کو ملتے ہیں, سارے بندوں کو نہیں ملتے. مجھے تو اس کی بھی تکلیف ہے کہ جو ہمیں 2-4 شکلیں نظر آتی ہیں ہم سمجھتے ہیں وہی میڈیا ہے, حالانکہ اس کے پیچھے اتنے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور میں کچھ اخباروں کے دفتروں میں بھی گئی ہوں, میں نے وہاں پہ دیکھا وہاں پہ سالہ سال سے لوگ کام کر رہے ہیں اور انفارچونیٹلی ان کی ورک کنڈیشنز اتنی بری ہیں, نہ صحیح آکسیجن کا ہے, کنڈیشنز بھی بہت اتنی بری ہیں, اتنا مجھے دل خراب ہوتا ہے. اور یہ لوگ اگر فریڈم کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کی بات کریں نا کہ ہماری ورک کنڈیشنز اچھی ہوں. بالکل صحیح بات. جہاں پہ کہ مطلب میں بتا رہی ہوں نا کوئی ہوا کا گزر نہیں رہی ہے, گندگی بھی ہے, بندے پہ بندہ چڑھا ہوا ہے. تو اگر اتنی انہیلدی انوائرمنٹ ہوگی تو وہاں پہ بیچارے لوگ کیا کام کریں, وہ مزدوری کر رہے ہیں نا, اور وہ اتنی بری کنڈیشن میں. اور ہم سمجھتے ہیں میڈیا وہ جو 4-5 لوگ بیٹھے ہوئے اور پیچھے مالکان پیسے بنا رہے ہیں. سو دا تھنگ از کہ آپ جب فریڈم کی بات کریں تو اس طرح سے بات کریں. بالکل ٹھیک. ہیونگ سیڈ دس, آف کورس freedom is very very important in the sense that if you are thinking بالکل for the good of the community, or media is not in it is not an industry like other industries. It is an industry which is there to serve the community. Yes, community. And if it is not fulfilling its duty there, to then it has a problem. So nobody will support it. بالکل ٹھیک ہے. جہاں پہ میں تعلیم کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ایک ماں کا جو رتبہ ہے, خواتین کو ہم یہاں پہ لے کے آتے ہیں. کتنا ضروری ہے خواتین کی تعلیم؟ ارے بھائی وہ تو کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں give me good mothers and I'll give you good nation. اس کی وجہ بھی بتا دوں, اس کی وجہ بھی یہ بتا دوں کہ اب ایک دوبارہ ایک بحث شروع ہو گئی ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ خواتین کی بس اتنی تعلیم ہونی چاہیے. کتنی بدقسمتی ہے اس طرح سے سوچنا. اچھا لیکن تعلیم کا جو تعلق ہے, آف کورس شی از اے ہیومن بینگ, شی از اے پرسن. تو جیسا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے اس کا تعلیم کا, وہ اس کا بھی ہے. اچھا, اور یہ جو تعلیم ہے وہ اس کو اکوپ کرتی ہے اس سوچ کے لیے, ان احساسات کے لیے جو کہ اس کے لیے بڑے ضروری ہیں ٹو ان برنگنگ اپ ہر اون چلڈرن. تو تعلیم صرف نوکری کے لیے تو نہیں ہے نا. انفارچونیٹلی ہم جب میں نے اسی لیے کہا نا انڈسٹری کو تو مسئلہ ہے. ایجوکیشن از ناٹ فار انڈسٹری اونلی نا, ایجوکیشن از ایجوکیشن. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی بھی تعلیم جو آپ کو آپ کی ذمہ داریوں سے دور کر دے, چاہے وہ مرد ہو یا وہ عورت ہو, اس میں مسئلے ہیں نا. آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں, لائک آئی مین if I'm a man and I say میں نے صرف پیسے کمانے فیملی میں لے کر آنے, تو then you're mistaken. You see, you are a father also نا. اور اگر آپ کی تعلیم آپ کو وہ superiority دکھا رہی ہے کہ جی آپ بڑے ہیں, آپ برتر ہیں, تو پھر then there is a problem. اور اگر عورت کو وہ تعلیم سکھا رہے ہیں کہ جی تم کمتر ہو, then that's a problem کہ you have to listen to your husband all the time, چاہے وہ صحیح کہہ رہا غلط کہہ رہا ہو, کیونکہ وہ then that's a problem. So عورت کو بھی آپ نے وہ سوچ دینی ہے کہ آپ کی جو تعلیم ہے وہ آپ کو, ہمارے کانسیپٹ ایک ہوتا ہے انٹیگریٹڈ وومن کا, جو عورت کی تعلیم ہے وہ اس کو زومبی بھی نہ بنائے کہ جی جو جس نے کہا میں نے وہی کرنا ہے. وہ عورت کی تعلیم اس کو یہ بھی نہ سکھائے کہ تم نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے رہنا ہے. بالکل. تعلیم عورت کو یہ بھی نہ سکھائے کہ تم نے ہر ایک کے خلاف ریاکٹ کرنا ہے, بالکل کسی کی بات نہیں سننی, کہنا مجھے پتا ہے, یہ بھی نہ سکھائے. یہ سکھائے کہ you are a human being, بالکل, you are a wife, you are a mother, you are a daughter, you are a working person, you have all these roles and you understand those roles and you're doing it with understanding, with your freedom. تو یہ تعلیم سکھائے نا. تعلیم کا مطلب یہ کہ میرے پاس
اپنا میں فریڈم ہے کہ میں اپنی چوائسیز خود لے سکتی ہوں، اور وہ چوائسیز میں اپنی ذمہ داری کے ساتھ کروں جو ذمہ داریاں مجھے دی گئی ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. تو ہم نے لوگوں کو یہ جو تعلیم آپ کو دبائے نا وہ گڑبڑ ہے. گڑبڑ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور یا جو تعلیم آپ کا دماغ خراب کر دے وہ بھی گڑبڑ ہے. تو یہ بھی کہا جائے کہ تعلیم آپ کو اس لیے لینی چاہیے کہ وہ آپ کو نوکریوں کی بجائے شعور دے. ہاں شعور ایسا دے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں. واٹ ایور یو آر یو انڈرسٹینڈ یور سیلف. تعلیم اس لیے بھی دی جائے تاکہ آپ کے اندر ہمت پیدا ہو کہ آپ نئے جہان پیدا کر سکیں. کیا بات. دیکھو تعلیم کا مقصد یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے لیے نئے جہاں پیدا کر دیا. کیا بات. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میں جہاں پہ ہوں میں نے وہیں پہ رکے رہنا ہے نا. آپ نے آگے بڑھنا ہے نا. اور یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ صدا آ رہی ہے دمادم کن فیکون نا، ایسی کچھ الٹ کن فیکون، مجھے صحیح طرح میں چلنا بولا. تو یہ کائنات جو ہے وہ ابھی اٹ از کنٹینیوسلی ایکسپینڈنگ. تو وائی شوڈ اینی ہیومن بینگ ریسٹرکٹ ون سیلف، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. تو آپ نے تو جہاں اور پیدا کرنی ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور وہ تخلیق کرتا ہے، اور یہ کائنات کنٹینیوسلی تخلیق ہو رہی ہے. ہر چیز جو ہے نا وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، بن رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد عورت کے اندر یہ ہم سب کے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی ہوئی ہے نا. قرآن میں 3-4 دفعہ آیا ہے. تو اللہ کی جو صفات ہیں وہ آپ کے اندر ہیں، تو آپ نے اس کو مینیفیسٹ کرنا ہے نا، اس کا اظہار کرنا ہے. تو جو تخلیق کی جو مینیفیسٹیشن ہے اور وہ جو رحم اینڈ دا چائلڈ برتھ میں ہے وہ عورت میں ہے. تو آپ عورت کو تخلیق کرنے کی جو وہ صلاحیت ہے اس سے ڈپرائیو جب کریں گے تو پھر جو آپ پہلے سوال نہیں کر رہے تھے، زوال کی بات کر رہے تھے، تو وہ زوال ہے نا. when you give love and freedom and affection and respect to a woman, that is the تبھی آپ کی قوموں نے بڑھنا ہے. ورنہ واقعی وہ جو گانا نہیں اتنا پیارا ہے، ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں قوموں کی عزت ہم سے ہے. تو this is the message that we should have. اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر اللہ معاف کرے، پھر ہم وہی ہیں جہاں پہ ابھی ہم ہیں. بالکل. اور کامیابی کا راز ہی اسی میں، آپ کے ایجوکیشن سسٹم کا اس میں سب میں راز ہی اسی میں جو تم نے ابھی سوال کیا اس کے اندر چھپا ہوا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا مس، تھوڑا سا اس چیز کے اوپر آپ بتائیں کہ ہمیں اب سلیکشن آف کورس کتنا زیادہ ضروری ہے. مثلا ایک وقت دیکھا ہو ڈاکٹر انجینئر، وہ ایک لائن لگی پڑی. انڈسٹری جب آپ اس کو بنا دیتے ہیں تو پھر آپ لوگ نہیں پیدا کرتے، پھر آپ جو ہے نا وہ لائنیں لگاتے ہیں. دیکھو بیٹا اب سینڈ میں رکھو. ناؤ وتھ دس اے آئی یو ہیو ٹو بی سینسٹیو کہ واٹ از ہیپننگ ناؤ. اب آپ کی جو تعلیم ہے نا اٹ ہیز ٹو بی ویری ہولسٹک. آپ نے یہ کہہ نہیں سکتے کہ میں انجینئر ہوں تو میں نے انجینئرنگ کی کتابیں پڑھنی ہے، میں میڈیا ہوں تو میں نے میڈیا کی کتابیں پڑھنی، میں ڈاکٹر. یو ہیو ٹو ریڈ ایوری تھنگ. You have to get yourself exposed to everything. Only to be creative. جو میں آپ پہلے دن سے بات کر رہی ہوں. اب جو سب سے بڑا چیلنج ہے، چاہے آپ ڈاکٹر ہیں، چاہے آپ انجینئر ہیں، چاہے آپ میڈیا کے بندے ہیں، چاہے آپ CSS کے ہیں، چاہے تسی کیمرہ مین ہو، if you are not creative, you cannot succeed. ڈگری کے ساتھ ساتھ اسکل ضروری ہے. اب اسکل سے زیادہ امیجنیشن ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اسکل بھی تینوں آ جائے گی. جو امیجنیشن ہے، جو کریٹیوٹی ہے نا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. تو جو میں آپ کا پہلا سوال تھا نا کہ ایجوکیشن سسٹم میں کیا لیکنگ ہے، اگر آپ نے بچے کے اندر وہ تخلیقی قوتیں پیدا نہیں کی، وہ امیجنیشن پیدا نہیں کی، بنانے دو جو اس کو بنانا ہے. اگر اس کے ذہن میں پری ایسے تو اس کو ویسے بنانے دو، جو اس کے میک شور تو اس کا لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ آف دا برین دونوں استعمال ہوں. واٹ از لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ آف دا برین؟ یور لیفٹ سائڈ آف دا برین از آل لاجک. اٹ جسٹ میکس یو تھنک لینئرلی. And your right side is all about color and rhythm and music and everything. Unfortunately ہمارے schools میں کیا ہوتا ہے، ہم 5ویں کے بعد بھول جاتے ہیں. ہم بچے کو کہتے ہیں میتھس پڑھو،
ہم کہتے ہیں انگریزی لکھو بلیک پین یا بلو پین استعمال کرو, لیکن اصل میں تو رائٹ سائڈ آف دا برین کو استعمال کرنا ہے. دیر شوڈ بی لاٹ آف ریدم ان ہز لائف, دیر شوڈ بی لاٹ آف کلر. جب وہ ہوگا تو پورا آپ کا برین ہولسٹکلی کام کرتا ہے. جیسے اگر آپ کے پاس 2 پیروں میں ایک جوتا چھوٹا ایک بڑا ہو, تو یو کین نیور گیو یور 100% ان یور گیٹ نا واک. یو ہیو ٹو ہیو کمفرٹیبل شوز ان بوتھ یور فیٹ. سو the thing is exactly اگر آپ نے لیفٹ سائڈ آف دا برین کو کیٹر کیا اور رائٹ کو نہیں کیا نا, تو آپ کبھی وہ کریٹ کر ہی نہیں سکیں گے جو کہ اب جو چیلنج آنے والا ہے. اب جو بچہ ہے وہ کھل کے کہتے ہیں نا, کھل کے جیو, کھل کے وہ جو گانا بھی ہے نا, یو ہیو ٹو میک شیور دیٹ یو آر لرننگ ایوری تھنگ. اٹ از آل اباؤٹ لرننگ فرام ایوری ڈسپلن. اب اس کو میں انٹر ڈسپلنری نہیں, ہم تو اس کو کہتے ہیں ٹرانس ڈسپلنری اپروچ. واٹ از دیٹ؟ You should be thinking of a problem and solving that problem by taking help from all disciplines. So if I'm a media student, I should be very good in psychology, in computers maybe. I should also be smart in anthropology, history, philosophy. I should be reading everything. تو ویسٹ کے اندر جو آپ بات کر رہے تھے نا, اور جو ہمارے ابھی بھی ہے کہ ٹیک ایوری تھنگ, کیا بات, سب مضامین لیں, پھر ایونچولی جو آپ نے پروفیشن لینا لیں. تو اگلے کا ابھی مجھے کوئی ملا, اس نے یہ کہا یہاں پہ کوئی گیم انڈسٹری کے کوئی تھا, انہوں نے میں بڑے پیسے, انہوں نے کہا کہ میٹرک ہو, ایف اے ہو, 8ویں جماعت ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا سانو. یو جسٹ ڈو دس پرٹیکولر ٹاسک. اف یو آر ڈوئنگ اٹ یو آر ان. They are not interested in your university degrees. Maybe in the future, in the university degrees will become very irrelevant. بالکل. How imaginative you are, how you know how you can come up with, how good are you in problem solving. That's the solution. So ہمارے آج کے بچے کو پرابلم سالونگ سکھانی ہے. انجینئرنگ کا جو نہیں, اسٹیم ایجوکیشن کا بھی ایک ہے کہ جی بیسکلی اٹس اباؤٹ سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ, تھوڑی سی میتھمیٹکس اس کے اوپر بھی اصلاح کر دیں, کیسے سکھانی. ہاں یہ دیکھو, اگر ٹیچر ہے تو وہ کورسز کرے, اور اگر اسٹوڈنٹ ہے تو وہ بھی کرے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا, اور یہ چیزیں پروسیس ہیں, یہ میں پلیٹ میں نہیں لے کے آ کے تمہیں دے سکتی, یہ کرنے سے ہوگا, کرنے سے, اور یہ تم لوگ مل کے کرو گے تو وہ ہوگا. ایوری تھنگ از اے پروسیس. وہ جو اقبال ہے نا, عمل سے زندگی بنتی, تو عمل کرو گے, ایکٹ آؤٹ کرو گے, تو دین یو ول نو. پر اتنا تو سوچو نا کہ کوئی پرابلم ہے. سپوزنگ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تو کوئی پرابلم اس کمرے میں ہے, وہ ہمیں پرابلم ہی نظر نہیں آتا. پہلے پرابلم تو دیکھو, پھر اس کا کوئی سولوشن بھی ہے, اور وہ لوگوں کے ساتھ مل کے اس کا سولوشن سوچو. میرے ایسی, میں بتا رہی ہوں, میری بیٹی نے کام کیا ایک اسکول کے اندر, کوڑے اٹھانے والوں بچوں کے لیے وہ اسپیشلی وہ اسکول تھا. تو اس نے ان کو یہ کہا کہ اس کا اپنا ایک تھیسس پروجیکٹ تھا, تو اس نے کہا کہ جی آپ اپنے ارد گرد مسائل دیکھیں. تو مطلب وہ بچوں نے کہا کہ میری ماں کی کمر خراب ہے, آئی وش ہمارے پاس کوئی اچھی چیز ہو جس سے کہ اس کو ٹاکی بیٹھ کے نہ لگانی پڑے. کسی نے کوئی اور بات کی. پھر بچوں نے کہا کہ ہمارے پاس کھلونے نہیں ہیں. اینڈ ایک نائجیریا ہے, کوئی افریقن کنٹری نا, جس میں وہ بچے نے نا وہ بنائی, ونڈ مل بنائی فرام کوڑا. وہ اس کی نیٹ فلکس پہ مووی بھی ہے, ہارنسنگ دا ونڈ اور سم تھنگ. وہ بڑی انسپائرنگ پکچر ہے کہ کتنے مشکلات ہوتی ہیں, اس کے باوجود بھی وہ کیسے ونڈ مل بنا کے تو اپنی زمین میں پانی لے کر آتا ہے, اور پھر وہ حالانکہ بالکل بنجر ہوگی, سب لوگ جا رہے ہیں, اور ٹرو سٹوری ہے, سکسیس سٹوری. خیر ان بچوں نے کہا کہ جی ہمارے یہاں کھلونے نہیں ہیں, تو انہوں نے کوڑے میں سے پرانی بیٹریاں, پرانی چیزیں نکول کے, تو دین دے میڈ دیئر اون گیمس. So this is what it is, کہ you have the solution in the environment that you are in, but you need to make them think. ہم کلاس میں جاتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں مینوں پتہ ہے, میں تینوں دسنی ہے. It's not that. We are facilitators. تم بتاؤ, I can guide you. میں نے کچھ تمہیں سینسیٹائز کیا, تم بتاؤ تم کیسے کر سکتے ہو, what is it. ابھی میں اس دن کا ہماری وہ کانفرنس تھی, کاٹ دینا اگر میں بہت لمبی بات کر رہی ہوں, ابھی کل ہی نا ہیومن رائٹس کی کانفرنس ڈاکٹر عابدہ نے کی, تو اس پہ میں نے صرف بچوں کو پوچھا صرف یہ کہ تم لوگ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے, واٹ از ہیومن رائٹس, لائف یاد آ گئی, واٹ از ہیومن رائٹس. میں نے کہا ہیومن رائٹس کیوں, ہم کیوں بات کریں اس کے اوپر, ہم کیوں یہاں بیٹھے ہوئے. بالکل. اینڈ اٹ ٹک دیم اے وائل ٹو تھنک ہم کیوں بیٹھے ہوئے. میں نے کہا اس لیے بیٹھے ہوئے کیونکہ تم لوگوں کی اٹینڈنس لگنی ہے, تو پھر تو دس از آل, یہ تو پھر ہماری تصویریں کھینچ رہی ہے اور ہماری واہ واہ ہو رہی ہے, میڈیا میں بات آ رہی ہے, تو دیر از نتھنگ فار یو. وائی آر یو سٹنگ, یو آر جسٹ ویسٹنگ یور ٹائم. یو اگین سٹنگ فار دا سیک آف سٹنگ. اور جب میں نے بہت چھیڑا
تو پھر وہ وہی تھے، وہ ایک جواب آیا کہ جی ہم قبائلی علاقوں کے میں حقوق نہیں ہے تو میں اس کے لیے، تو میں نے کہا تمہیں تکلیف ہوتی ہے. تو پھر آگے بچوں نے کہا کہ تکلیف ہوتی ہے، پھر میں نے کہا تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ اگر کچھ گڑبڑ سے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تو کسی نے کہا انسانیت کی وجہ سے، بچے نے کہا. تو میں نے کہا انسانیت کیا ہوتی ہے؟ تو یو نیڈ ٹو ریئلی تھنک اباؤٹ دیز تھنگز، یو میکنگ دیم کوسچن. اب وہ انسانیت کے بارے میں سوچ رہا ہے تو پھر میں نے کہا انسانیت. اس کے بعد دوسری بچی نے کہا کہ جی انسانیت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اگر کل کو اس کو تکلیف ہوئی تو نہیں، آج اگر اس کو تکلیف ہے تو کل کو مجھے بھی ہو جائے گی. اس نے اس طرح سے سوچا، جواب دیا. تو ناؤ یو میکنگ دیم تھنک نا، the things that they were taking for granted. بالکل. So you need to make them question. جو میرے خیال میں تمہارے سوال کا جواب یہی ہے، let them question things. Bring questions in the class, let them answer. I remember میں اپنی کلاس میں ہوتی تھی نا تو میں کہتی تھی رشوت لینے میں کیا خرابی ہے؟ تم مجھے چاکلیٹ دو، میں تمہیں نمبر دوں گی، تم بھی خوش میں بھی خوش. اب بچے نہیں یہ غلط ہوگا. میں نے کہا کیوں غلط ہوگا؟ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی. تو پھر میں نے کہا ٹو بیڈ، وہ بھی چاکلیٹ دے دے مجھے. So they're thinking and they're giving me the answers and everything. اور پھر ایونچولی چیٹنگ میں کیا خرابی ہے؟ مطلب تمہاری امی خوش ہو جائیں گی، جھوٹ بولنا ہی ہے نا، تو وہ بھی خوش. اب تمہارے نمبر اچھے آ رہے، کیا نہیں دوسروں کے ساتھ زیادتی ہے، تو دوسروں کے ساتھ زیادتی ہے تو کیا کروں میں؟ میری ماں تو خوش ہے نا، وہ بیمار ہے. آئی ہیو ٹو گو اینڈ ٹیل ہر کہ میرے نمبر اچھے آئے تو میں چیٹنگ کے ساتھ نہیں کر سکتی ہوں نا. تو ناؤ دے آر تھنکنگ، بالکل دے آر تھنکنگ دیٹ وائی از اٹ رانگ. اور ہم بچپن سے پڑھاتے آ رہے ہیں راشی والمرتشی کلاہما فی النار، لیکن تسی بھی لہندے تو میں بھی لہ رہی ہوں، اللہ معاف کرے گا. ایسے ہی ہو رہا ہے نا. بالکل. تو پھر کیا ہمارے پاس آیات اور احادیث صرف ایک ڈیکوریشن کی سینگز ہی ہیں کہ میری تقریر ویسے شروع ہو اللہ کی کوئی آیت پڑھ کر، قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر، اور پھر اپنی زندگی میں آئے نا؟ It's because we are not thinking, we are not questioning things. We need to question things. Why? What is the wisdom behind this particular thing? The do's and the don'ts in our lives. تو اگر ہم کوشچن کرنا شروع کر دیں تو maybe it will help us. بالکل ٹھیک ہے. اب Thank you. ظاہری سی بات ہے کافی لوگوں کو یہ پتہ بھی ہوگا، لیکن دیکھنے والوں کو ہم بتائیں گے کہ آپ ایجوکیشن، جو میڈیا ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ اب لا میں بھی بہت مہارت حاصل رکھتے ہیں. کوئی نہیں ایسے نہیں ہے. آپ کا چونکہ عدلیہ سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آپ حال ہی میں 27ویں ترمیم کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اب تو مجھے پولیٹیکل کا نہیں. دیکھو بیٹا سنو، ایک تو ذہن میں رکھو جب تم لا کی بات کرتے ہو نا، نو بڈی از ابو لا، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے. اور اگر معاشرے میں یہ بیماری آ جائے کہ کچھ لوگوں کے لیے قانون سے فائدہ اور کچھ کے لیے نقصان ہو، تو پھر معاشرے کا وہ ڈیفینیٹلی زوال ہے. ایک تو ذہن میں یہ بات رکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی قانون بھی ایسے بن رہا ہے تو اب ہمارا کیونکہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں ہم نے پارلیمنٹ کو یہ پاور دی ہے کہ تم نے قوانین بنانے. بالکل. تو وی ڈو ریسپیکٹ دیٹ. اٹس ناٹ دیٹ وی شوڈ. اب یہ الگ سوال ہے کہ جو پارلیمنٹ اٹ سیلف کتنی کویسچنیبل ہے، وہ کتنی ریپرزینٹیٹیو ہے. 27ویں ترمیم سے پہلے جو میں بات کرنا چاہوں گی وہ یہ کروں گی کہ میں اس فلسفی کی ہوں. I am not of the philosophy of کہ ڈیموکریسی کو ہم ڈیفائن ایسے کریں آن پولیٹیکل پارٹی بیسس. ٹھیک ہے. جب آپ پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اقبال نے بھی اس کو مذمت کی ہے اور قائد اعظم نے بھی، اینڈ یو بی سرپرائز واشنگٹن نے بھی کی، جارج واشنگٹن. پولیٹیکل پارٹیز یہ کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ جی میرا ایجنڈا ہے، میں صحیح ہوں اور باقی غلط ہے. باقی غلط. اگر تم نے مجھے ووٹ دیے تو میں اپنی بات کو ایکسیکیوٹ کروں گا اور تمہاری ہر بات کو میں نیگیٹ کروں گا، اور وائس ورسا. اور اگر میں نہیں جیتا تو غلط ہے. اب یہ ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے، ایک تو اس میں مسئلہ یہ کہ 51/49، دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ تنقید کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو پولیٹیکل پارٹیز کا ایجنڈا ہے وہ ان کا ایجنڈا ہے، ٹھیک ہے. اب میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت یہ ہے کہ جس میں آپ کنسنسس سے کام کریں. ایوری بڈی ہیز دا فریڈم بالکل ٹھیک ٹو ایکسپریس دیم سیلفس، اور پھر جتنی میکسیمم اس کے اوپر رضامندی ہو سکے، اگریمنٹ ہو سکے وہ کریں. پھر جب وہ ہو جائے تو سب مل کے کام کریں. نہیں اچھا ہوا تو پھر نیا فیصلہ کر لیں.
لیکن یہ نہیں کہ تنقید برائے تنقید ہو. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی جمہوریت کے اندر ہم کہتے ہیں تنقید میرا حق ہے, تو اب میں نے تنقید برائے تضحیق, برائے تقسیم, برائے تحقیر کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مسئلے ہیں. اچھا, اب جب معاشرے کے اندر یہ اتنی ڈویژنز پیدا ہو جائیں اور نفرتیں پیدا ہو جائیں, تو چاہے 27ویں ترمیم ہو, چاہے 28ویں ہو, چاہے فلانی ہو, جب فنڈامنٹلی بیس ہی خراب ہے, بیسس ہی خراب ہے, تو وہ ہمارے ہاں تو کانسیپٹ ایک نیشنل آرگنائزیشن کا تھا. آل انڈیا مسلم لیگ واز اے نیشنل آرگنائزیشن, اٹ واز ناٹ اے پولیٹیکل پارٹی. ٹھیک ہے نا. ایون کانگریس انیشلی واز دس تھنگ, وہ تو لیٹر آن جب گاندھی جوائن تو وہ پولیٹیکل پارٹی کی اس نے شکل لے لی. تو اب میں 27ویں ترمیم میں اگر آپ کسی کو قانون سے بالا تر بنا رہے ہیں تو مسئلے ہیں. اب وہ چاہے وہ اب سپریم کورٹ اینڈ کانسٹیٹیوشنل جو کورٹس بنے اس میں جو بھی بنا ہے, تو میری تو پہلے تو میں نے آپ کو پرنسپل ہی بتا دیا کہ یہ اس طرح سے یہ. دوسرا یہ ہے کہ پارلیمنٹ اگر انہوں نے یہ حق دے دیا ہے کہ جی ہم نے ججوں کو یہاں سے وہاں اور وہاں سے لے کے جانا ہے, تو شاید فریڈم آف جوڈیشری آپ نے کمپرومائز کر دیا. اور جب آپ نے یہ کر دیا تو پھر آپ نے جب آپ نے جوڈیشری کو پہ پابندیاں لگا دی تو پھر آپ کا مسئلے شروع ہو جائیں گے. ہاں, مسئلے شروع ہو جائیں گے, پھر دور تک جائیں گے. ہاں, اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس میں بھی جوڈیشری نے کوئی بڑا کام بھی نہیں کیا کہ میں کہوں گی جی پہلے بڑے لینڈ مارک ہوئے ہیں, ڈیسیشنز ہوئی ہیں. آئی مین اپارٹ فرام آف کورس میں محمود الرحمان کی تو بات کرتی ہوں, کچھ ایکسیپشنز بھی ہیں, لیکن جو جسٹس منیر رپورٹ بھی ہے اور پھر وہ جو تمیز الدین کا کیس بھی ہے, تو دے ہیو بین, وہ ججمنٹس جو ہیں نا انہوں نے بہت زیادہ زیادتی کی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ. تو پاس میں بھی کوئی بہت بڑا کردار ادا نہیں کیا. دوسرا یہ کہ ہم پتہ نہیں جوڈیشری کو صرف پولیٹیکل سائڈ پہ لیں گے, ڈیلیماز اسی کو ریزالو کرنے پہ پھنسے ہوئے ہیں. تو شاید جیسے میں اکثر کہتی ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہائی کورٹ ہے نا, وہ فرسٹ ورلڈ اینڈ تھرڈ ورلڈ ان دا سینس جو آپ کے ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں وہاں پہ کرسیاں بھی بیٹھنے کو نہیں ہیں, تو آپ پورے ملک کو بدلنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ اپنے کورٹس کو ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے. تو مجھے بڑی دکھ ہوتا ہے کہ جب میں لوور کورٹس میں جاتی ہوں اور وہاں پہ اتنا برا حال ہے کہ حد نہیں. تو کم از کم جوڈیشری اپنے کورٹس کو تو ٹھیک کرے. جب سو موٹو کیسز لے رہی تھی تو جو اس کا ڈومین تھی اس کو تو ٹھیک کیا نہیں. اور اس کے پتہ نہیں کیا کنسیڈریشن ہوں گے, کیا ریزننگ ہے, مجھے نہیں پتا. پر فرام مین فرام آؤٹ سائڈ آئی ایم ویری انہیپی کہ آپ وہ کام نہیں کر پاتے جو آپ کو کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اب مس تو مجھ سے ہر بات پہ اگری کر رہے ہو, کسی بات پہ ڈس ایگری نہیں کر رہے, کیونکہ شاید تو میرے اسٹوڈنٹ ہیں اس لیے. یہ بات بھی ٹھیک ہے, درست ہے. استاد تو ہمیشہ جو ہے نا اور ابھی تو میں یہی تو سکھا رہی ہوں کہ پوچھو سوال. ہم تو پہلے ہی قائل مس, میڈیا کے ساتھ ساتھ ایک دور چل رہا ہے اب, وہ سوشل میڈیا اور اے آئی جس طرح کی پروپیگنڈاز آپ دیکھ رہی ہیں, آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں کہ یہ آنے والا وقت خطرناک ہے؟ کس طرح کا خطرناک ہو سکتا ہے؟ دیکھو بیٹا, ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم صحیح و غلط میں فرق کر سکیں, اور جھوٹ بولنے کے لیے یہ چیز کافی کہ بغیر تحقیق کے آگے بات کریں. تو ہماری ذمہ داری ہے نا, دنیا میں تو جھوٹ اور غلط کام ہوتے رہیں گے, اور اس کی صرف کیا کہنا چاہیے نوعیت بدلتی رہے گی نا. جھوٹ تو ہمیشہ سے ہے, آپ نے اپنے آپ کو اویئر کرنا ہے نا, آپ نے فرقان بننا ہے نا, آپ نے سورہ فلق اور ناس پڑھنی ہے نا کہ فرق کرنے والا بنے, اور ٹیمپٹیشن سے آپ نے بچنا ہے نا. تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ جو یہ باتیں آ رہی ہیں, تو تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے نا کہ آپ جھوٹ کے پرپیٹریٹرز نہ بنے نا, جھوٹ کو پھیلانے والے نہ بنے نا. بالکل ٹھیک. تو وہ سوشل میڈیا کا یہ ہوتا رہے گا. اگر آپ جھوٹ کو, اگر آپ خود نہیں لکھ رہے تو آپ کسی کے جھوٹ کو اگر آپ آگے بڑھا رہے ہیں by liking it اور by sharing it, so then you are mistaken. اور انسان کو ہمیشہ کسی نہ کسی صورت میں چیلنجز آتے رہے. ابھی سوشل میڈیا, پہلے ٹیلی ویژن تھا, اس سے پہلے فلمیں تھی, اس سے پہلے یہ تھا. Are you following? یہ چیز ہو گئی تو یہ خراب ہو گئے, بچے خراب ہو گئے. تو یہ چیلنجز تو انسانیت کو ہمیشہ رہے ہیں. تو آپ نے اپنا ریڈار ٹھیک کرنا ہے نا, آپ نے اپنی تعلیم و تربیت ٹھیک کرنی ہے نا. یو کانٹ اسٹاپ دس آنسلاٹ آف میڈیا, بٹ واٹ یو کین ٹیچ یور چائلڈ از ہاؤ ٹو نیویگیٹ. بالکل ٹھیک ہے. طوفان تو آ رہا ہے, آپ نے اس میں سے کیسے نکلنا ہے وہ آپ نے سکھانا ہے, اور ذمہ داری آپ کی ہے. اور وہ اب تو خیر فیک نیوز بہت زیادہ چیزیں ہیں, یہ سارا سب مطلب ہم بھی اس پہ بڑا کام کر رہے ہیں. لیکن یہی ہے کہ ڈیولپ دوز ٹولز
ٹو ڈیٹیکٹ جھوٹ. بالکل ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس ساری گفتگو کو تھوڑا سا سمرائز کریں تو جو کہ آپ کی شروع والی بات ہے جس سے میں بہت زیادہ ایگری کرتا ہوں وہ ہے تربیت. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ والدین کو آج کے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے اور کتنی ضروری وقت دینا چاہیے بچوں کو؟ ہمارے ہاں تو یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ بس ٹول پہ لگا دیں اور دیکھو وقت تو کسی بھی چیز ہر چیز توجہ مانگتی ہے. جب کسی چیز کو بھی توجہ دو گی تو وہ چیز بہتر ہو جائے گی. اچھا اب تربیت کا مطلب جو ہے نا وہ اس کو میں کیسے سمجھتی ہوں نا. تربیت میں کیونکہ آئی ایم پارٹ آف سیمانٹک, میں تربیت کا مطلب یہ سمجھتی ہوں کہ آپ نے بچے کو ویلیوز دے دی کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اس کے بعد ڈیسیشن اس کی ہے, اس نے گرو کرنا ہے. تربیت یہ ہے کہ میں ہوں یا نہ ہوں, میرے پیچھے وہ کسی سچویشن میں آیا, اس کو پتا ہے کہ میں نے کیا ڈیسیشن لینی. خوف کی تربیت نہیں ہے یہ آپ نے اس کو بتا دیا یہ جھوٹ ہے, یہ سچ ہے, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, بس. باقی اس نے اپنی ڈیسیشن خود لینی, کیونکہ اگر وہ خود اپنی ڈیسیشنز نہیں لیتا تو وہ جو ہم گروتھ چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتی. تو جو ماں باپ نے جو بچوں کو ٹائم دینا ہے وہ اس میں دینا ہے. تربیت ڈز ناٹ مین کہ آپ نے سارا وقت ان کے اوپر ڈنڈا لے کے کھڑا ہونا ہے. ایک میں قرآن میں آتا ہے نا کہ یاد اللہ کو یاد کرنا نا. تو جیسے ایک بچہ ہے, اس کی ماں کہتی ہے کہ جی تم نے آئس کریم نہیں کھانی, تمہارا گلا خراب ہے. اب ہوتا یہ کہ جب وہ اسکول سے باہر نکلتا ہے, باہر آئس کریم والا کھڑا ہوتا ہے, تو وہ اس کو اپنی ماں کی بات یاد آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب دیٹ از واٹ یو ہیو ٹو ڈو کہ میں آئس کریم کھاؤں یا نہ کھاؤں, دیٹ از ہز ڈیسیشن. ٹھیک ہے, اٹ شوڈ ناٹ بی آؤٹ آف فیئر, اٹ شوڈ بی کہ میرا گلا خراب ہے. اس کو سمجھ میں آ گئی نا, جیسے میں نے ابھی آپ کو پہلے بتایا نا کہ کیوں برائی رشوت ہے. تو تربیت از letting the other person make the decisions, give him that free will to decide things for himself or herself and then create things for him or herself. پوری گفتگو کا جو نچوڑ ہے, میں کہہ رہی ہوں اپنی کائنات اپنی تقدیر خود بنانے والے بننا اور اپنے پوٹینشیل کو خود سمجھنا اور پھر مل کے کام کرنا. کیا بات. بس یہ اگر یہ ہم سمجھا دیں نا بچوں کو کہ مل کے کام کرنا ہے. اور اب میں تمہیں تھوڑا سی ادھر جا رہی ہوں, میں بتا دیتی ہوں. This is my own understanding of توحید. ونس, توحید کا مطلب ونس ہوتا ہے نا, اس کو انگریزی میں کہتی ہوں انٹیگریشن, جڑنا. بالکل ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم نے اللہ کے قریب آنا ہے تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرو. تو جڑنے والے کام کرو نا, معاف کرو, لوگوں کی مدد کرو, توڑنے والے کام نہ کرو. کیونکہ توحید کا اپوزٹ کیا ہے؟ شرک, ڈس انٹیگریشن نا. تو جب جھوٹ بولتے ہو ڈس انٹیگریشن, لوگوں کو معاف نہیں کرتے ڈس انٹیگریشن, غیبت کرتے ہو ڈس انٹیگریشن. ایسے ہی ہے نا, مذاق اڑانا, جو بھی کام کرے وہ یعنی کہ وہ شرک کے زمرے میں آ گیا. تو جڑنے والا بننا ہے توحید. تو اگر یہ سمجھ میں آ جائے نا تو دنیا میں کبھی آپ کو سارے اسلام کے ڈوز اینڈ ڈونٹ سمجھ میں آ جاتے ہیں. کہیں پہ بیٹھے ہو کہو یہ میرا عمل جڑنے والا ہے تو کر لو, یہ میرے عمل سے لوگ ٹوٹ جائیں گے تو نہ کرو. تو دس از, تم کو کہ وہ میں شرک کراؤ, شرک ظلم و نظیم ہے. تو اگر تربیت میں آپ نے بچوں کو یہ تربیت دے دی کہ جڑنے والے کام کرنے اور جڑنے والی ڈیسیشنز لینی, اور وہ تم نے خود لینی ہے, گرو گے پڑھو گے فلانے کرو گے, تو بس یہ تربیت ہے. کھل کے جیو. بالکل ٹھیک ہے. ہمیشہ سے آپ کی گفتگو سے ہم مستفید ہی ہوتے ہیں, اور آج دیکھنے سننے والوں کو بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ اسی طرح کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. ایک مہان
استاد ہمارے سامنے ہو تو مہان اسٹوڈنٹ کے پاس بیٹھی ہوئی ہوں. اللہ تیرا شکر ہے. نہیں میں تو ہمیشہ سے, مجھے کوئی کہتا ہے نا تو میں کہتی ہوں مائی اسٹوڈنٹس آر مائی ٹیچرز نا. تو ابھی بھی میں جو بات کر رہی ہوں میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ تم میرے سامنے بیٹھے ہوئے, میں ہمیشہ ایسے نہیں بات کرتی. اٹ از وی لرن فرام ایچ ادر نا. اینڈ ناؤ ماشاء اللہ سے مائی اسٹوڈنٹس ہیو بیکم مائی فرینڈس and my colleagues. So we are blessed. We are blessed. We are very lucky. I was talking to my friend the other day. I said we are very fortunate that our students have become our friends and colleagues and our well-wishers. اور یہ میں بات کری تھی, یہ ہمارے جو نظام میں جو ادب اور محبت کا رشتہ ہے نا, یہ ایکسل کرتا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے ناروے کے پروفیسر آئے تو یہاں پہ ایک سیمسٹر پڑھانے کے لیے, ڈاکٹر واگن, تو کہنے لگے میں اس چیز کو اتنا چیریش کرتا ہوں کہ یہاں کے اسٹوڈنٹس کتنے ادب سے مجھ سے بات کرتے. کہتا I miss that in Norway. So this is something that بالکل ساڑیاں چنگیاں گلاں بھی گیا نے انہوں بھی یاد کریا کرو. بے شک جی, یہ تو آپ کی محبت ہے اور آپ کی تربیت ہے اصل. علی دیکھو نا ماشاء اللہ سے you are also a success story نا, and there are many other students who are a success story. You started from scratch and now mashallah سے you are in a position to employ so many people. That's a success. اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسیلہ بنایا, اوروں کے لیے وسیلہ بنایا, تو تم جتنا بھی شکر ادا کرو کم ہو نا. تو ایک خیال تھا اور ایک ول تھی, اور اللہ نے پھر اس میں پھل پھول ڈالا. مس جاتے جاتے ایک چھوٹا سا آپ کا, جس طرح آپ نے ایک بہت اچھی بات بتائی ہے, اس پورے اس کو اگر میں اپنے نظریے سے دیکھوں تو وہ یہی ہے کہ آپ کو ڈیسیژن لینا ہوگا آگے بڑھنے کے لیے. آپ ایک چھوٹا سا پیغام دیکھنے والوں کو ایجوکیشن کے اوپر اور اپنے آپ کو مضبوطی سے, خاص طور پہ پاکستان کے لیے کچھ کرنے کے لیے یہ جو عزم ہو, ان کے لیے کوئی ایسا پیغام. پتہ نہیں مجھے نا آج کل نا ایک ہی بات میں کر رہی ہوتی ہوں, وہ ہے گانا پیار دیاں گلاں کرو جی, پیار دیاں گلاں. اچھا پیار کیا ہے, محبت کیا ہے نا. پیار محبت میں اٹس اباؤٹ forgiving, اٹس اباؤٹ جڑنا, اٹس اباؤٹ معاف کرنا. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آج کل پاکستان میں نا ہم ایک بڑے کروشل ٹائم سے گزر رہے ہیں جس میں کہ نفرتیں اور تقسیم بہت ہو گئی ہوئی ہے, غصہ بھرا ہو گیا, پریشر میں ہم آ گئے ہوئے. اور میں اوپر جا کے ان پولیٹیشنز ABCD کو تو نہیں بدل سکتی, نہ میں ان کو کسی کو بدلتی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت ہمیں نا امید نہیں ہونا, اور پورے یقین سے جو کام بھی میں کر رہی ہوں وہ کروں. بالکل, چاہے وہ صفائی والا ہو, چاہے وہ استاد ہو, چاہے وہ ٹیکنیشین ہو, چاہے وہ مزدور ہو, جو کام بھی وہ کر رہا ہے نا وہ ایمانداری کے ساتھ کرے اور یقین کے ساتھ کرے کہ جو میں کام کر رہا ہوں نا وہ صحیح ہے. اینڈ دس ول ہیلپ می ان بلڈنگ اپ آف مائی کنٹری. اور پھر غیبی مدد آئے گی. اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی آپ نے بے یقینی کی حالت میں بے ایمانی کے ساتھ کام کیا تو غیب سے مدد نہیں آئے گی. تو میں انکل ABCD کو نہیں بدل سکتی, لیکن میں یہ کر سکتی ہوں کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتی ہوں تم بھی پوری ایمانداری سے پڑھائی کرو. میں اپنے جو ہمارے ساتھ جو ایڈمنسٹریٹو اسٹاف ہے اس کو کہتی ہوں تم پوری ایمانداری سے کام کرو. میں بھی کوشش کرتی ہوں میں اپنی ایمانداری سے کام کروں, بھی اپنا جو بھی کام کرے اور یقین سے کرو. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پھر جنگ بدر میں جیسے نہیں غیبی مدد آئی تھی تو وہ آئے گی. سو ڈونٹ لوز ہوپ. جیسے سر سید احمد خان نے کہا کہ نا امیدی جو ہے نا وہ ایمان سے بالکل دور ہے. ابلیس کا مطلب نا امیدی ہوتا ہے نا, تو بس نا امید نہیں ہونا, بس یقین بڑھے چلو. کیا بات ہے جی مس, آپ کے وقت کا, آپ کی باتوں کا, آپ کے وہ سبق کا جو آج ہم سب یہاں سے دوبارہ لے کے جائیں گے, اور اپنی وہ اسٹوڈنٹ لائف کو ہم نے جو ہے نا وہ ریفریش کر لیا. تھینک یو, تم نے مجھے بلانے کا بہت بہت شکریہ. پاکستان کے لیے, اپنے لیے کچھ کریں, اور پاکستان کے ساتھ ساتھ اپنے معاشرے کی بہتری میں ضرور اپنا وقت دیں, اور اپنے آپ کو اس وقت کے لیے سرو کرنا سیکھیں. مزید ایسے پیراگون ایڈ کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ بنے رہیے. آج کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم.